ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم۔ انتہائی قابل قدر لائق تکریم سامعین مکرم، میں انشاءاللہ 20 سے 25 منٹ اور 30 منٹ کے دوران ہی اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، اور اللہ سے دعا کرنی ہے آغاز ہی میں کہ میں جو بھی بیان کروں اللہ تعالی اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور پھر ہمارے لیے اس کو ذخیرہ آخرت بنا دیں۔ تو ہر مسلمان کا ایک الٹیمیٹ آبجیکٹ ہوتا ہے، ایک آخری ہدف ہوتا ہے، اور وہ ہدف ہے اللہ کی رضا۔ وہ نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ قیام اس لیے کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ روزے کا دکھ برداشت کرتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تاکہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ نے قرآن میں جنت کی کئی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جنت کے باغات کا ذکر کیا، جنت میں جاری نہروں کا ذکر کیا، جنت کے بلند و بالا گھروں، محلات اور بالا خانوں کا ذکر کیا، پھر فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کی ان ساری نعمتوں میں سے اگر سب سے بڑی کوئی نعمت ہے تو وہ اللہ کی رضا ہے۔ مومن کے پاس کچھ بھی نہ ہو، صرف اللہ کی رضا ہو تو اسے سب کچھ مل گیا، اور اگر اس کے پاس سب کچھ ہو اللہ اس سے راضی نہ ہو تو اس کی زندگی بیکار ہے، اس کا جینا اور مرنا سب بیکار ہے۔ مختصر وقت میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنی ہے کہ آج ہم اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں، اور اللہ کی رضا صرف رضا کرنے سے نہیں ملتی، اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑیں گے، کچھ عمل کرنے پڑیں گے، کچھ خطوط وضع کر کے ان پہ چلنا ہوگا، زندگی کے زاویوں کو اس رخ اور اس ہدف میں لگانا ہوگا، پھر اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اور باتیں مشکل نہیں، بہت آسان ہے، صرف ان کو یاد کر لیں اور لوح دماغ پہ نقش کر لیں۔ پہلی چیز جس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں پہ اس کا شکر کرنا سیکھ لیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔
صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں جو ایک لقمہ منہ میں ڈالتا ہے فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهِ، تو اس پہ الحمدللہ کہتا ہے۔ پانی کا ایک گھونٹ پیتا ہے فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، تو اس پہ الحمدللہ کہتا ہے۔ پھر کھانا کھانے کے بعد جب یہ دعا بھی پڑھ لے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تو اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ پھر قیامت کا دن ہوگا جب ترازو قائم کیا جائے گا، نیکیوں کو تولنے کے لیے، برائیوں کا وزن کرنے کے لیے۔ لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفۃ لوسعتہن، وہ ترازو اتنا بڑا ہوگا کہ اگر ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں 14 کے 14 طبق اس میں رکھ دیے جائیں تو ترازو کا ایک پلڑا بھی نہیں بھرے گا۔ لیکن جو بندہ اللہ کی نعمتوں پہ راضی ہو کے الحمدللہ کا کلمہ زبان سے کہہ دیتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے وَالْحَمْدُلِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانِ، یہ الحمدللہ کا کلمہ قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑوں کو نیکیوں سے بھر دے گا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، تو اللہ کی نعمتوں پہ اس کا شکر کرنا سیکھ لیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ دوسری چیز جس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ آپ ماں باپ کو راضی کرنا سیکھ لیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ سب سے بڑا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں آپ کی موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہیں کہنا، اور نرم لہجے سے ان سے بات کرنی ہے، اور اپنے پہلوؤں کو ان کے سامنے جھکائے رکھنا ہے، اور ہر وقت ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے مالک جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا اسی طرح تو ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرما دے۔ لیکن یہ وہ عمل ہے جس پہ ہم بہت غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں، خاص کر جب ماں باپ بڑھاپے کی دہلیز پہ جاتے ہیں، ان کے مزاج میں تلخی آ جاتی ہے، بچپنا آ جاتا ہے، وہ باتوں پہ اڑتے ہیں، کاؤنٹر کرتے ہیں،
اور یہ جوان بیٹا بیٹی اپنی جوانی کے ذوق میں ان کی باتوں کو ڈی ویلیو کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ بوڑھے ماں باپ مصیبت نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے غنیمت ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انسان کو دنیا کی ہر نعمت مل سکتی ہے، لیکن ماں باپ کی نعمت گزر جانے کے بعد یہ نعمت دوبارہ نہیں مل سکتی۔ اپنی بیویوں کے لیے ماں باپ کو ناراض کرنے والوں، تم ایک بیوی کو طلاق دے دو اور مل جائے گی، اولاد کو چھوڑ دو اور مل جائے گی، کاروبار برباد ہو جائے اور کاروبار مل جائے گا، لیکن اگر ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا ساری زندگی تڑپتے گزر جائے گی۔ ماں باپ دوبارہ نہیں مل سکتے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی ماں جب فوت ہوئی تو وہ بہت روئے، اتنا روئے کہ لوگوں نے کہا بڑی عجیب بات ہے، اتنے بڑے شیخ ہوں، اتنے بڑے امام ہوں، اتنے بڑے محدث ہوں، ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہو اور خود رو رہے ہو۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ماں باپ کی صورت میں میرے لیے اللہ کی جنت کی طرف دو دروازے کھلتے تھے کہ میں ان کو راضی کر کے اللہ کی جنت میں جا سکتا تھا۔ آج ماں کے فوت ہو جانے کے بعد میرے لیے جنت کا ایک دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے، اب میرے لیے صرف ایک دروازہ جنت میں جانے کے لیے بچا ہے۔ اس لیے یہ بوڑھے ماں باپ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، کہ جس بندے کے ماں باپ اس سے راضی ہوں اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جس بندے کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، میں اس پہ زیادہ باتیں نہیں کر سکتا، وقت میں اتنی وسعت نہیں۔ اللہ کی قسم، جس بندے کے ماں باپ اس سے ناراض راضی ہوں، جس بندے کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں، وہ جتنی مرضی نیکیاں کر لے اللہ کی رضا اسے نہیں مل سکتی۔ اور جو شخص فرائض پورے کرتا ہے اللہ نے جن سے روکا ہے رکتا ہے، اور ماں باپ کو اس نے راضی کر کے رکھا ہوا ہے، اللہ کی رضا اسے بڑی جلدی مل جاتی ہے۔ تو ماں باپ کو راضی کرنا سیکھ لیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ تیسری چیز جس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ آپ خود اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا سیکھ لیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ یعنی جو بھی فیصلے وہ آپ کی زندگی میں کرتا ہے ان پہ شکایت کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ فرماتے ہیں اذا نزلت علیک بلیہ، میرے بندے تجھ پہ ایک تکلیف آتی ہے، ایک امتحان ہوتا ہے تیرا، تو ساری مخلوق کے سامنے میری شکایت کرتا ہے، تیرے گناہوں کا انبار روزانہ میرے پاس آتا ہے، دن کے فرشتے شام سے پہلے، رات کے فرشتے صبح سے پہلے تیرے گناہوں کے پہاڑ لے کر آتے ہیں میرے پاس، لیکن میں نے کبھی فرشتوں کے سامنے تیری شکایت نہیں کی۔ جبکہ بندہ معمولی سی نیکی کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے، ذکر کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ آسمان پہ فرشتوں کی مجلس سجا کے اس کا ذکر خیر کرتے ہیں، لیکن ہم شکایت کرتے ہیں، ہم اس کے انعامات کا شمار نہیں کرتے بلکہ امتحانوں کا شمار کرتے ہیں۔ یہ شکایت کرنا چھوڑ دیں، اس لیے کہ تکلیفیں تو آ جاتی ہیں، اختیار میں نہیں ہیں۔ یہ زندگی، موت، نفع، نقصان، صحت، بیماری، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ احنف بن قیس رحمت اللہ علیہ، ان کے پیٹ میں درد ہوا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن بڑی سمجھنے والی ہوتی ہیں۔ اپنے چچا سے کہتے ہیں کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ چچا کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے، درد کی شکایت تو کر دی، کبھی یہ بھی بتاؤ کہ اللہ کی تم پہ نعمتیں کتنی ہیں۔ پھر ان کو بتا کے سمجھایا کہ 30 سال ہو گئے ہیں میری ایک آنکھ میں درد رہتا ہے، رہتے رہتے اس کی روشنی بینائی ختم ہو گئی ہے۔ آج میں تمہیں بتا رہا ہوں اللہ کی قسم 30 سالوں میں یہ بات میں نے کبھی اپنی بیوی کو بھی نہیں بتائی۔ ہمیشہ میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتا ہوں۔ اور پھر ان لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے نفسوں کو بیچ دیتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے۔ پھر رب تعالیٰ کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ اللہ ایسے بندے کو نہ دنیا میں چھوڑتے ہیں نہ جنت سے محروم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا سیکھ لیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ چوتھی چیز جس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ آپ لوگوں سے راضی ہونا سیکھ لیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ جو بندہ لوگوں سے ناراض رہتا ہے، ان کی نفرت، حسد، بغض، عداوت، ناراضی، دشمنی دل میں، سینے میں چھپا کے رکھتا ہے، ناراض رہتا ہے، اللہ اس بندے سے راضی نہیں ہوتے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتح ابواب الجنت فی کل اثنین وخمیس فیغفر اللہ عز وجل لکل عبد لا یشرک به شیئا، کہ ہر جمعرات اور پیر کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مشرک کے علاوہ اللہ تمام لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، الا المتشاحنین، مگر ان دو لوگوں کو معاف نہیں کرتے جو آپس میں حسد، بغض، عداوت، ناراضی، دشمنی دل میں، سینے میں چھپا کے رکھتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں ضرورہما حتی یصطلحا، ان دونوں کو چھوڑ دو، ان دونوں کی معافی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک یہ صلح کر کے دل صاف کر کے صلح نہ کر لیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر اگر تم نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں سرتاج رسول کی زبان سے نکلا جنتی، موت نہیں آئی
قبر میں نہیں اترے، محشر میں نہیں گئے، میزان نہیں لگی، سرتاج رسول پہلے کہہ رہے ہیں جنتی؟ کہتے ہیں میں ان کے گھر میں گیا، میں نے کہا بھائی جان میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، کسی کام سے مجھے بھی رکھ لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ویلکم۔ مقصد یہ تھا کہ دن تو ہم جانتے ہیں باہر ہوتے ہیں، رات کو یہ کیا عمل کرتے ہیں کہ سرتاج رسول نے ان کو جنتی قرار دیا، وہ عمل مجھے بھی پتا چل جائے۔ صحابہ نیکی پہ بڑے حریص ہوا کرتے تھے۔ کہتے ہیں رات میں ان کے گھر میں رہا، ساری رات دیکھتا رہا ان کی حرکات و سکنات کو، بستر پر ہی رہے وہ، اگر کبھی بے خواب ہو جاتے، جاگ جاتے تو اللہ کا ذکر کرتے، پھر سو جاتے، صبح فجر کی اذان ہوتی تو نماز کے لیے اٹھ جاتے۔ میں نے کوئی امتیازی چیز نہیں دیکھی۔ کہتے ہیں اگلی رات انتظار کیا میں نے، اس میں بھی یہی روٹین ہے۔ تیسری رات انتظار کیا میں نے، پھر وہی روٹین ہے۔ کہتے ہیں کہ بالآخر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی جان اب میں اجازت چاہتا ہوں، ویسے میں امتحان لینے آیا تھا کہ سرتاج رسول نے آپ کے بارے میں 3 مرتبہ کہا تھا کہ اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو۔ میں چاہتا تھا کہ آپ کا کوئی ایسا عمل پتہ چل جائے کہ جس کی وجہ سے سرتاج رسول نے آپ کو جنتی قرار دیا، لیکن مجھے آپ کا کوئی عمل نظر نہیں آیا۔ صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو کہ نماز روزے میں آپ سے آگے نہیں ہوں۔ وہ جو آپ کی نماز روزے کی روٹین ہے نا، صدقہ و خیرات ہے، نوافل ہے، قیام ہے، اشراق ہے، تہجد ہے، ذکر و اذکار ہے، وہ بہت آگے ہوگا۔ لیکن ایک بات حقیقت ہے، لا اجد لأحد غلا فی قلبی، میری زندگی کی روٹین ہے کہ میں نے کبھی کسی مسلمان کے بارے میں حسد، بغض، عداوت، ناراضی، دشمنی دل میں، سینے میں چھپا کے نہیں رکھی۔ ہمیشہ میرا سینہ لوگوں کے لیے صاف رہتا ہے۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ شاید اللہ نے سرتاج رسول کی زبان سے آپ کے سامنے مجھ سے راضی ہونے کا اعلان کروا دیا۔ تو لوگوں سے راضی ہونا سیکھ لیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ 5ویں چیز جس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم نے سیڑھی چڑھ کے اوپر کی منزل میں جانا ہوتا ہے، ویسے ہی اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، هو حبل اللہ المتین الممدود من السماء الى الارض، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے۔ تو جو بھی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے اس رسی کو تھامے، وہ اللہ کی محبت اور اس کی رضا کو حاصل کر لے گا۔ علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اذا اردت ان اکلم اللہ فقمت الى الصلاة، کہ جب میرا دل کرتا کہ میں اللہ سے بات کروں، اپنے دل کی باتیں شیئر کروں، تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ وَإِذَا أَرَدْتُ أَن يُكَلِّمَنِيَ اللَّهُ فَقَرَأْتُ الْقُرْآنَ، اور جب میرا دل کرتا کہ اللہ مجھ سے بات کریں، وہ مجھے واعظ کریں، وہ مجھے خطاب کریں، اور میں ہمہ تنگوش ہو کے سننے والا ہو جاؤں، تو میں اللہ کی کتاب کھول کے تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ تو
قرآن اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، کسی نے ان کو بتایا کہ وہ ایک رات میں مکمل قرآن پڑھ لیتا ہے۔ امام صاحب نے شاگرد کو بلا لیا، پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے الحمدللہ انی سریع القرآن، میں بڑی جلدی پڑھ لیتا ہوں قرآن، ایک رات میں مکمل کر لیتا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میری ایک بات مانو، آج رات تم نے قیام کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، لیکن ایک خیال رکھنا، تصور کر لینا کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو، سنا رہے ہو، اور تمہارا استاد احمد بن حنبل سن رہا ہے۔ شاگرد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، چلے گیا۔ رات اس نے اسی طرح قیام جب شروع کیا، تلاوت شروع کی، رات گزر گئی۔ اگلے دن آیا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس، کہتا ہے کہ آپ نے تصور کی بات کی تھی، بڑی کوشش کی میں نے، قرآن مجید کے 10 پاروں سے زائد نہیں پڑھ سکا، حرف حرف سوچ کے سمجھ کے رک رک کے پڑھا، اس لیے کہ خیال تھا کہ آپ سن رہے ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ آج ایک اور تجربہ کرو، آج کی رات یہ تصور کر لینا کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو، سنا رہے ہو، اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، چلے گیا۔ رات اس نے اسی طرح قیام جب شروع کیا، تلاوت شروع کی، رات گزر گئی۔ اگلے دن آیا امام صاحب کے پاس، کہتا ہے استاد جی حقیقت بات یہ ہے کہ صرف ایک پارہ مکمل کر سکا ہوں، 30واں پارہ، عما یتساءلون۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ آج ایک نیا تجربہ کرو، آج کی رات یہ تصور کر لینا کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو، سنا رہے ہو، اور سننے والا کائنات کا خالق و مالک موجود ہوگا۔ پاس بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ دہشت اس پہ اسی وقت طاری ہو گئی، چلے گیا۔ رات اس نے اسی طرح قیام جب شروع کیا، تلاوت شروع کی، رات گزر گئی۔ اگلے دن آیا استاد گرامی کی مجلس میں، آنکھوں کے گرد حلقے بنے ہوئے تھے، رونے کے آثار چہرے پہ نمایاں تھے۔ کہتا ہے استاد جی اللہ کی قسم ساری رات سورۃ فاتحہ سے آگے نہیں جا سکا۔ جب یہ تعلق پیدا ہو جائے قرآن سے، سرتاج رسول ایک آیت پڑھتے پڑھتے رات گزار دی تھی۔ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادٌ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ میرے مالک یہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو تو نے کسی سے پوچھنا تو نہیں، تیری تو رحمت بڑی وسیع ہے۔ ایک آیت پہ سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ ساری رات گزار دیتے ہیں، کیونکہ رب کی رضا مقصود تھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ڈر جاؤ اس دن سے کہ جس دن تم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جس کو اس معنی کی سمجھ ہوگی وہ کیوں نہیں سوچے گا؟ پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، انہیں کچھ پرواہ نہیں کہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے۔
وہ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں کہ میرے مالک جس دن تو نے بلانا ہے راضی ہو کے ہی بلانا. ساری رات گزر گئی اسماء رضی اللہ عنہا کو ایک آیت پڑھتے پڑھتے. یہ بات صرف مردوں میں نہیں عورتوں میں بھی تھی. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون. جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم قیامت والے دن مومنوں کے برابر ہو جائیں گے، ان کو سوچنا چاہیے یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ دنیا کا نظام نہیں، یہ اللہ کی عدل کی عدالت ہوگی. کسی پہ کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا، جو کچھ کمایا اسی پہ ہی اس کو بدلہ دیا جائے گا. تو قرآن کی تلاوت آپ کثرت سے کریں، اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے. ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی بہت زیادہ نعمتیں ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ بندے سے راضی ہو جائیں. تو 5 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی جن پہ عمل کرنے سے اللہ بندے سے راضی ہو جاتے ہیں. پہلی بات میں نے بتائی کہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنا سیکھ لیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے. ماں باپ کو راضی کرنا سیکھ لیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے. لوگوں سے راضی ہونا سیکھ لیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے. اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا سیکھ لیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے. قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کرنے میں آسان ہے، صرف اپنے آپ کو ٹریک میں لانے کے لیے. در حقیقت ہمیں یہ چیزیں اس قابل بناتی ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے راستوں پہ چل سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان 5 باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقنا الا باللہ.